روزوں کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے، اور روزوں کے احکام کے ساتھ میں آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے ساتھ ان کے بالکل قریب ہوں، اور جو بھی جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور جب کوئی مجھے پکارے تو لوگوں مجھی کو پکارو، میرے بندوں مجھی کو پکارو اور مجھی پر ایمان رکھو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ہدایت پاؤ۔ روزوں کے ساتھ میں جہاں روزوں کا حکم آیت نمبر 183 سے 187 تک اللہ نے بیان فرمایا، ان میں سے یہ آیت درمیان میں دعا کا حکم دیا ہے اور ترغیب دلائی ہے کہ مجھی سے دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری رشد و ہدایت اور ہماری کامیابی اور ہماری تمام زندگی کی نجات دعا میں رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے دعا کے ساتھ شرط لگائی ہے اللہ نے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، اللہ ہی پر ایمان ہونا چاہیے، یعنی عقیدہ توحید آدمی کا صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا قرآن کریم میں اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھی کو پکارو، میں تمہاری پکار کو جواب دیتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اتراتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلت کے ساتھ میں۔ تو یہاں پر اللہ نے عبادتی، میری عبادت یعنی دعا کو عبادت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دعا کو دین فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو پورے اخلاص کے ساتھ اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، تو گویا دعا کو دین فرمایا ہے۔ اور اس طرح کی قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں جو دعا کی شان اور اس کے مرتبے کو بتاتے ہیں۔ اور دعا یہ اصل میں عبودیت کی بنیاد ہے، یعنی بندگی کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روح، اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، انکساری اور خاکساری، اور یہ سب بتانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اور اپنی تمام چیزوں کی طلب کرنے کے لیے یہی ایک دعا کا راستہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی پیغمبروں کا دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت کئی پیغمبروں کا اس طرح سے آپ قرآن کے اندر پائیں گے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور کئی انبیاء کا ذکر آتا ہے جس میں دعا کی شان اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی عاجزی، انکساری اور اللہ رب العالمین سے جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہیں۔ دوستو، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر، ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، اور البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً آتی ہے حدیث کہ سب سے
عاجز مجبور انسان وہ ہے جو دعا سے عاجز ہے، جو دعا نہیں کرتا ہے، اور سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرتا ہے۔ مسند احمد بن ماجہ اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں حدیث آئی، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو جو فیصلے فرماتا ہے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کے طلبات اور اس کی ضرورتیں اور اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ جو بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کبھی وہ ناکام اور رسوا نہیں ہوتا ہے، اور کسی مومن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھے سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندے تم سب کے سب بھوکے پیاسے ہو میں سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، اس لیے فاستطعمونی اطعمکم، اسی لیے رزق مجھے سے طلب کرو، کھانا مجھ سے مانگو میں تم کو کھلاتا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندے تم سب کے سب ننگے ہو اور سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، تم مجھے سے اپنے لباس کو طلب کرو میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندے تم سب رات اور دن ہر وقت گناہ پر گناہ نافرمانیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھے سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اسی حدیث میں، حدیث لمبی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد، اے میرے بندو تمہارا پہلا انسان سے لے کر تمہارا آخری انسان، اور تم میں کا اول سے لے کر آخر تمام انسان اور جن سب کے سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں اور ایک انسان کی طرح سب مل کر مجھ سے مانگنے لگیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، فرمایا کہ میں اول انسان سے لے کر آخر انسان، اول جن سے لے کر آخری جن تک پوری مخلوق سب کے سب مل کر ایک ساتھ مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سوائے اتنا جتنا کہ سمندر کے اندر کوئی آدمی سوئی کو ڈالے تو سوئی میں جتنا پانی لگتا ہے، جتنی کمی آتی ہے اتنا ہی ہوگا، باقی کوئی اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عزیز بھائیو، رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے دعا مانگی، اعتکاف کو بیٹھا اور ہمیں یہ سنت بتائی کہ اللہ رب العالمین سے ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، یعنی اللہ رب العالمین بڑا ہی شرمیلا، بڑا ہی بزرگ اور بڑا ہی داتا ہے، اور اسے بندہ جب اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں تو خالی لوٹانا اس کو شرم آتی ہے، کبھی کسی بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو یہ حدیث صحیح سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے، یعنی پہلے آسمان میں تشریف لاتا ہے جبکہ رات کا ایک پہر باقی رہتا ہے، اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے حاجت مند جس کی حاجتوں کو میں پوری کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ،
اور کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ حدیث بڑی متواتر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تقریباً 28 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عظیم کہ آج یہ رمضان کا آخری عشرہ دعاؤں کا ہے، کثرت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا خطيئة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کا بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ نہ مانگے اور کسی کا رشتہ توڑنے کی بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اما یعجل له دعوتہ، اس کی دعا کو فوراً سنتا ہے اور اس کی حاجت کو فوراً پوری فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کی دعا آخرت میں اٹھا کے رکھی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا مگر اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اذن نکثر، تب تو ہم اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، تم جتنا مانگو گے اس سے زیادہ تم کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تم کثرت سے جتنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ یہ حدیث مسند حاکم میں اور مسند احمد میں اور ادب مفرد میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی بخشش، اس کی مہربانی اور اس کی مغفرتیں کبھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگیں۔ ما علی الارض مسلم یدعو بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من سوء مثلہا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بندہ زمین پر جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور عطا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی بلا اور مصیبت ہے تو اس کی مصیبت اور بلا کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جس بلا اور مصیبت کا ہم سامنا کرتے ہیں، ایک تو کرونا وائرس آسمانی بلا، اور دوسرا یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ہندوؤں کا ظلم و ستم اور ان کے زبردستی اور جور و ظلم کا بازار گرم ہے، جدھر دیکھو قتل و غارت گری اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر ہر طرح کے نت نئے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک راتوں کے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ان ظالموں سے نجات دے دے اور ان ظالموں کو ہدایت دے دے اور ان کو ہلاک کر دے، اور آسمانی بلا جس کے اندر پوری دنیا پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ تو دوستو، آخر میں دعا کے قبولیت کے اسباب 4 ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ پاکیزہ آدمی کھانا کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزیں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اے پیغمبروں، کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو اور عمل صالح کرو، اور بے شک میں تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے رزق کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، سورہ بقرہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر انسان لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ضرورت اور مصیبت میں ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب دعا کرتا ہے۔ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا لباس حرام کا تھا، اور حرام غذا اس کو دی گئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے انسان پاکیزہ رزق کھائے اور پاکیزہ زندگی گزارے اور پاکیزہ لباس پہنے اور پاکیزہ غذا اپنے بچوں کو کھلائے۔ تو پاکیزہ چیز کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے دعا کریں کہ میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ تو آپ نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ۔ آدمی پاکیزہ کھائے تو حلال رزق کھائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔
اور دوسری شرط یہ کہ آدمی جب دعا کرے تو اپنی مسکینت اور اپنی عاجزی، تواضع اور مجبوری، لاچاری بتاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، یہ نہیں کہ اکڑ کر مستی کے ساتھ، فقر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ دعا کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے، اور آسمان کی طرف اٹھائے یعنی اپنے چھاتی کے برابر اٹھائے اور اللہ سے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین کی طرف پوری طرح یقین، اخلاص اور اس حسن ظن کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ کہ دعا کے اندر اصرار، یعنی بار بار دعا کرے، بار بار اللہ سے مانگے، اور مانگنے میں ہچکچائے نہیں، پوری الہا کے ساتھ یعنی پوری زبردستی کے ساتھ بار بار اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم، قبول فرمائے۔ السلام علیکم، قبول فرمائے۔